بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دوستوں کی جانب سے عید غدیر کے متعلق سوال ہوا کہ عید غدیر کس چیز کا نام ہے اور 18 ذی الحجہ کو ہی عید غدیر کیوں منائی جاتی ہے۔ اگر آپ اختصار کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو عید غدیر کا مطلب خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا جشن ہے۔ اب میں تفصیل کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو حدیث غدیر ہے اس کا جو پس منظر اس کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کو لشکر کے ساتھ یمن کی جانب روانہ کرتے ہیں۔ اب جب وہ لشکر واپس آ رہا ہوتا ہے تو چند لوگوں کو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کچھ شکایتیں ہو جاتی ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے غدیر کے مقام پہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکایتیں کرتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا یہ شکایت کرنا یہ درست نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور غدیر کے مقام پہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ طویل روایت ہے اور آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہ جو حدیث اس کا یہ پس منظر ہے۔ اب جہاں تک اس حدیث کی بات ہے تو یہ حدیث یہ بالکل صحیح ہے، اس کی صحت میں کسی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہوں نے یہ والی جو کتاب ہے الکفایہ فی حدیث الولایہ، یہ مکمل جو کتاب وہ اسی ٹاپک پہ لکھی، لیکن اس روایت کو بنیاد بنا کے ہمارے جو مخالف حضرات اس سے جو نتائج اخذ کرتے ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مولا کہا، تو لہذا ثابت ہوا کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار ہوئے۔ اب ان کا یہ نتیجہ اخذ کرنا یہ کئی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ کہ جو لفظ مولا ہے، لغت کی جتنی بھی کتابیں ہیں کسی ایک کتاب میں بھی لفظ مولا اس کا معنی خلیفہ بلا فصل ہونا کسی نے بھی ذکر نہیں کیا۔ تو جب اس کا کسی لغت کی کتاب میں یہ معنی ہی ذکر نہیں کیا گیا تو آپ یہ معنی کس طرح مراد لے سکتے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ اگر آپ مزید دیں کہ لفظ مولا اس کا معنی خلیفہ بلا فصل ہونا ہے تو اس میں تو پھر مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کی کوئی بھی خصوصیت نہ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اس آیت کریمہ میں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اور جتنے بھی نیک لوگ صالح لوگ ہیں ان کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوا۔ تو اگر لفظ مولا سے خلیفہ بلا فصل ہونا مراد لیا جائے تو ثابت ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بھی خلیفہ بلا فصل ہوئے، اور جتنے بھی صالح اور نیک لوگ وہ بھی خلیفہ بلا فصل ہوئے۔ تو لہذا ماننا پڑے گا کہ لفظ مولا اس کا معنی خلیفہ بلا فصل ہونا نہیں ہے۔ دوسری بات، ہمارے مخالف حضرات کہتے ہیں کہ خلیفہ کا تعین، خلیفہ کا انتخاب کرنا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہوا تھا کہ آپ حضرت علی ان کو اپنا جو خلیفہ اس کو سلیکٹ کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل صاف الفاظ میں یہ کیوں نہ فرما دیا کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے بعد خلافت میں متمکن ہوں گے، یہ میرے بعد خلیفہ ہیں، یہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ذکر نہیں کیا تو کسی بھی ایرے غیرے نتھو غیرے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ من گھڑت قسم کی جو تعویلات کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب کریں۔ اور اگر یہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان تھا تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا، تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور حضور کو یہ حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ 10 ذی الحجہ کو عید کے موقع پہ بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں جو صحابہ کرام تھے وہاں پہ اعلان کرتے، لیکن حضور نے وہاں اعلان نہیں کیا، بلکہ جو غدیر کا جو مقام ہے وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا۔ تو اگر واقعی اس سے خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہوا تھا کہ آپ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کی خلافت اور ولایت کا اعلان کریں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ 10 ذی الحجہ کو عید کے موقع پہ کہ جہاں پہ صحابہ کرام اکٹھا تھے وہاں پہ اعلان کرتے، جبکہ حضور نے ایسا نہیں کیا، بلکہ غدیر کے مقام پہ کہ جہاں پہ تمام صحابہ کرام بھی موجود نہیں تھے وہاں پہ آپ نے یہ اعلان کیا۔ تو لہٰذا یہ ایسے سوالات ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے مخالف حضرات اس روایت کو بنیاد بنا کے جو ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کا حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور آخری بات، یہ جو 18 ذی الحجہ کو ہی عید غدیر مناتے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ 18 ذی الحجہ کو مدینہ المنورہ میں خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تو اصل میں یہ جو عید مناتے ہیں تو ایک تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، اور دوسرا ان کا مقصد خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی خوشی منانا ہے کہ اس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی اور خلافت پہ شہادت ہوئی، اور مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلافت پہ متمکن ہوئے۔